اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کے شروع میں ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت میں اطاعت و فرمانبرداری سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جب بھی کوئی نئی نصیحت اور تازہ نصیحت آتی ہے تو وہ اسے اس طرح لاپرواہی سے سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورۃ الانبیاء کے اس ابتدائی حصے میں اپنے بندوں کو اخروی حساب و کتاب کے لیے فکر مند ہونے کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو اپنے اخروی حساب و کتاب کے لیے رب کی بارگاہ میں پیشی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفار کی روش کو بیان کیا ہے کہ کفار کا طرز عمل یہ ہے کہ اخروی حساب و کتاب قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے لیکن وہ اس کے باوجود بالکل غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری سے بالکل وہ بے پرواہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی آیت اترتی ہے تو وہ اگر سنتے بھی ہیں تو اس طرح سنتے ہیں کہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں۔ تو نصیحت کی بات کو نہ سننا یا سرسری طور پر ایک رسمی طور پر اس کو سننا اور پوری توجہ سے نہ سننا، یہی دراصل انسان کی بے فکری کا سبب ہے۔ ورنہ جو انسان قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور وعظ و نصیحت کا درس توجہ سے سنتا ہے تو کسی نہ کسی وقت ضرور اس کا دل چوٹ کھاتا ہے اور اس کو اپنی موت اور قبر، حشر، رب کی بارگاہ کی پیشی اور اخروی انجام ضرور اس کو یاد آتا ہے۔ اور جب اس کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے اور اس فکر کے باعث پھر وہ اپنی اخروی حساب کی اور آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور اس کا موت سے پہلے باقاعدہ تیاری کے لیے مصروف ہو جانا اور اس کے لیے باقاعدہ کوشاں ہو جانا، یہ آخرت میں اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورۃ الانشقاق کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے دن تک مسلسل مشقتیں اٹھانے والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں حاضری اور ملاقات کے دن تک تو مسلسل مشقتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے گزرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ بہرحال جس خوش نصیب کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
تو وہ اس کا حساب نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی آسان طریقے سے لیا جائے گا، اور وہ بڑا خوش و خرم اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ جنت میں جو اس کے گھر والے ہوں گے، ہاں وہ حورے ہوں یا اس کے جو دنیا کے اندر گھر والے تھے وہ وہاں ہوں، ان کے پاس بڑی خوشی کے ساتھ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آدمی کو کامیابی کا پروانہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے ساتھ گھر لوٹتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ بہرحال وہ شخص جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو اور ہلاکت کو پکارے گا کہ کسی طرح میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، تو وہ موت کو پکارے گا۔ جیسے فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو جس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا، عیش و عشرت میں اور خوشی میں وہ زندگی گزار رہا تھا، اور اس کا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے گا، جبکہ اللہ رب العالمین تو یقیناً اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہاں دو طرح کے انجام ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا انجام جو دنیا میں اپنے حساب کے لیے فکر مند رہنے والے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا سورہ طور میں ارشاد ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ تو فرمایا کہ جب اہل جنت ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اہل کے اندر ڈرتے رہتے تھے، اپنے گھر والوں میں جب ہم رہتے تھے تو ہمیں ڈر لگا رہتا تھا، خوف لگا رہتا تھا اپنے اخروی حساب و کتاب کا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں اور تیاری میں مصروف رہتے ہیں، تو ان خوش نصیبوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑے خوش اپنے گھر والوں کے اندر لوٹ کر آئیں گے اور ان کا حساب نہایت آسانی سے لیا جائے گا۔ تو آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا جائے گا وہ مارا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جبکہ قرآن پاک میں تو یہ موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا جو حساب ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا تو حساب یسیر آسان حساب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں کا حساب آسان ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک عرض، یہاں جو اس حساب یسیر کی بات ہے یہ کوئی باقاعدہ حساب نہیں ہوگا، یہ تو صرف رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اعمال نامہ بس پیش ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن مَن نُقِشَ فِي الْحِسَابِ يُهْلَكُ، لیکن جس کا حساب باقاعدہ ہوگا
اور حساب میں اس سے جانچ پڑتال ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ تو اس حدیث سے واضح ہے کہ حساب یسیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے کا پیش ہونا، لیکن اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال، پوچھ گچھ اور باقاعدہ حساب نہیں ہوگا، یہ ہے حساب یسیر۔ مسند احمد کی روایت میں سند حسن کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب نہایت آسانی کے ساتھ لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حساب یسیر آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ نظر فرمائے گا اور درگزر فرمائے گا، یعنی باقاعدہ حساب نہیں ہوگا، بس اعمال نامے پہ نظر ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا، یہ ہے حساب یسیر۔ لیکن فرمایا کہ جس کے ساتھ حساب میں مناقشہ کیا گیا اور حساب کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی، وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ حساب یسیر یہ ہے وہ شخص جس کو دنیا کے اندر فکر لگی ہوئی تھی اپنے حساب کی اور اس کی تیاری میں وہ مصروف رہا، تو آخرت میں اس کا حساب بالکل آسان طریقے سے لیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا، لیکن باقاعدہ حساب کے حوالے سے جانچ پڑتال نہیں ہوگی، فلاں عمل کیوں کیا تھا، فلاں کیوں نہیں کیا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ پوچھ گچھ اس سے نہیں ہوگی، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جیسے سورہ انشقاق میں ذکر ہے، تو وہ پھر موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش مجھے کسی طرح سے موت آ جائے اور اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، تو اس کو کوئی آخرت کی حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو جس کو فکر نہیں، امتحان کی فکر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کیا تیاری کرے گا، اور جب امتحان کا وقت آئے گا یقیناً وہ پریشان ہوگا۔ اب وہ ازالہ تو ہو نہیں سکتا نا، وقت تو سارا گزار دیا امتحان کی تیاری کا، غفلت میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا اور سیر و سیاحت میں گزار دیا، تو جب امتحان کا وقت آئے گا تو یقیناً اب ناکامی ہی اس کا مقدر بنے گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دو طرح کے انجام بیان کیے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں حساب کی فکر تھی اور اس کی تیاری میں وہ لگے رہے، تو ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنے جنت کے اندر گھر والوں کے پاس پلٹ کر آئیں گے۔ جبکہ دوسرے اس کے مقابلے کے اندر جو دنیا میں بالکل بے فکر تھے اور دنیا میں بڑے خوش و خرم تھے، ان کو کوئی آخرت کی فکر نہیں تھی اور انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اور غفلت میں پڑے رہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آخرت میں ان کو ناکامی ہوگی اور عذاب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ ان کی جو آخرت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ نے خود خبر دی کہ روز قیامت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ چل کر آئیں گے کہ آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، پھر مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے پھر آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے انا لہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نبی کریم علیہ السلام خود بتا چکے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں دستک دوں گا دروازے پر، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ ساری چیزیں آپ بتا چکے، آپ کو تو پتہ تھا، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر اور آسان حساب کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں آپ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی دعا اس کے لیے کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔